الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فلما أحس عيسى منهم الكفر، پس جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو، قال تو فرمایا، من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار ہوگا اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے دین کی تبلیغ میں. قال الحواریون، کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے نصرت کرنے والے ہیں. آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ. وشہد بأننا مسلمون، اور گواہی دیجئے کہ بے شک ہم فرما برداری کرنے والے ہیں. ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس کے ساتھ جو تو نے نازل کیا. واتبعنا الرسول، اور اتباع کی ہم نے رسول کی علیہ السلام. فاکتبنا مع الشاہدین، پس لکھ دے ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ. ومکروا ومکر اللہ، اور انہوں نے تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہت بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورہ آل عمران کا 5واں رکوع آیت نمبر 52، 53 اور 54 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ جاری ہے. گزشتہ سبق میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں آپ حضرات نے سنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، تورات اور انجیل کا علم عطا فرمایا. پرندے کی ہیئت بناتے اس میں پھونک مارتے تو اللہ تعالیٰ اس کو سچ مچ کا پرندہ بنا دیتے. اسی طرح نابینے اور برس والے مریض کو ٹھیک کر دیتے، مردوں کو زندہ کر دیتے، لوگ جو کھا کر آتے اور جو چھوڑ کر آتے وہ بتا دیتے. لیکن لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اللہ کی طرف سے سچا نبی ہوں،
میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ ہی رب ہے میرا بھی اور اللہ ہی رب ہے تمہارا بھی، اس ہی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن لوگ کہاں مانتے ہیں؟ ہر دور میں انبیاء کی لوگوں نے مخالفت کی، ماننے والے تھوڑے ہوتے ہیں، انکار کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو خوب بیان فرمایا تو اس وقت کے یہودی ان کے مخالف ہوئے اور پھر اختلاف بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا پروگرام انہوں نے بنایا۔ جیسا کہ ہر نبی کے ساتھ تقریباً ایسا ہی ہوا کہ لوگوں نے انکار بھی کیا، لوگ مخالفت پر بھی اتر آئے، حتیٰ کہ جان کے دشمن بھی بن گئے۔ ایسے ہی وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے دشمن بنے، اور اس وقت کے جو رومی حکمران تھے ان کو بھڑکایا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، بغاوت کا کیس کرایا اور طرح طرح کی مخالفتیں کی، یہاں تک کہ اس بات کی اجازت لے لی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دینا چاہیے۔ جب کفر بڑھ رہا تھا تو اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا، لوگو میں اللہ کا دین تمہارے تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، تم میں کون ہے ایسا جو اس دین کی دعوت میں میرا ساتھ دے؟ تو خوش نصیب چند لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز فرمایا تو خوش نصیب لوگ آپ کے اوپر ایمان لاتے گئے، اگرچہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ جو ایمان لاتا وہ ظلم کی چکی میں پیس دیا جاتا، لیکن اس سب کے باوجود وہ اہل ایمان ڈٹے رہے۔ ایسے ہی وہاں پر بھی خوش نصیب لوگوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، اور ہر دور میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو حق اور سچ بات کی تائید اور تصدیق کرتے ہیں۔ اکثریت ناکام ہوتی ہے اور اقلیت کامیاب ہوتی ہے۔ ہر دور میں ایسا ہی ہوا، اللہ کے انبیاء علیہ السلام دعوت دیا کرتے تھے، کچھ لوگ ایمان لاتے، اکثر لوگ مخالفت کرتے، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا تو اکثر رگڑے جاتے اور وہ چند لوگ ہی بچ جاتے جو اللہ کے انبیاء کی تائید کرنے والے ہوتے تھے۔ بارکہ ارشاد فرماتے فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پس جب عیسیٰ علیہ السلام نے کفر کو محسوس کیا کہ یعنی اب یہ ماننے والے نہیں ہیں، اب تو یہ ضد پر بہت آگے نکل چکے ہیں، جب نبی کے قتل کا ارادہ بنا دیا جائے اب پیچھے اور کیا بچ چکے ہیں، اب ان کو ایمان کیسے نصیب ہوگا جو ضد میں اتنے آگے چلے جائیں؟ کیونکہ ایمان تو اس کو نصیب ہوتا ہے نا جس کے اندر کوئی طلب موجود ہو۔ اس سے پہلے کئی بار عرض کیا کہ کفر کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے شک، ریب، شک کرنا۔ دوسرا درجہ ہے ضلال، گمراہ ہو جانا۔ تیسرا درجہ ہے جدال، جھگڑا کرنا۔ چوتھا درجہ ہے مہر جباریت، دل پر کفر کی مہر لگ جانا۔ پہلے شک کیا جاتا ہے اللہ کے احکامات میں، اللہ کے نبیوں کی صداقت میں۔ جب شک کرتے ہیں تو پھر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرا درجہ پھر یہ، جب گمراہی زیادہ ہوتی ہے تو پھر نبیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب نبیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو دل پر کفر کی مہر لگ جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، پھر ان کو ایمان کی توفیق نصیب ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اب تو ان کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں، اب تو یہ پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں، تو اعلان کیا لوگوں کے سامنے اور ارشاد فرمایا من انصاری الی اللہ، کون میری نصرت کرنے والا ہوگا اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے دین کی تبلیغ کے سلسلے میں، اس سلسلے میں کون میرا مددگار ہے اور کون میری مدد کرنے والا ہے؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، حواری کا معنی حمایتی، تائید کرنے والا، انہوں نے جو تائید کرنے والے تھے انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہیں۔ جب مشکل حالات ہوں تو انسان اپنے دوستوں کو، اپنے مخلصین کو، دنیا کا یہ ضابطہ اور اصول ہے کہ ان کو اپنے ساتھ تعاون کے لیے بلاتا ہے، اور اس تعاون کو اللہ تعالیٰ نے جائز بھی اور لازم بھی قرار دیا، وتعاونوا علی البر والتقوی، فرمایا نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ معاون بنا کرو، تعاون کیا کرو، اسی کو نصرت کہتے ہیں، اور دین پھیلا ہی ہجرت اور نصرت کے ساتھ ہے۔ حواری خالص سفیدی کو بھی کہتے ہیں، اس لیے بعض حضرات نے اس سے یہ
مفہوم بیان کیا، بعض تفسیروں میں بھی لکھا ہے کہ یہ دھوبی تھے، کپڑوں کو صاف کرتے تھے، جیسے کپڑوں کی سفیدی میل کو چیل نکال کرنا، تو ممکن ہے وہ بھی ہوں، لیکن کوئی یہ کنفرم اور پکی بات نہیں ہے۔ مطلب حمیتی، عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کرنے والے، چاہے وہ دھوبی ہوں، چاہے وہ جیسے بعض تفسیروں نے لکھا ہے کہ وہ وزیروں کے بیٹے تھے، جو بھی ہوں، بس مخلص تھے، ایمان قبول کیا، اللہ کے نبی کی تائید کے لیے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں پہ قوم اور پیشہ تو نہیں دیکھا جاتا نا اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ نبی کی تائید کرنے والا کون ہے، اور نبی کی تائید کرنے والا جو کے لیے جو کھڑا ہو گیا، اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو گیا، اور اللہ اپنے کلام میں اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو ان سے کہا من انصاری اللہ، تھوڑا ایک اشکال اکثر بیان کیا جاتا ہے، اس لیے جواب دینا ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون میری مدد کرے گا اللہ کی طرف۔ اس سے بعد حضرات نے یہ کہا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، غیر اللہ سے نعوذ باللہ مدد مانگنی چاہیے، حالانکہ قرآن پاک کے سارے دلائل موجود ہیں کہ مدد کس سے مانگنی چاہیے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اب نماز میں ہم روزانہ کہتے ہیں ایاک نعبد وایاک نستعین، اے اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دعائے قنوت میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا نستعینک، اے اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ سارے دلائل، اس کے علاوہ قرآن پڑھا ہوا ہے، بے شمار آیات ہیں کہ مدد صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے۔ اب یہ دلیل دے کر کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے غیر اللہ سے مدد مانگی۔ پہلے ایک منٹ کے لیے یہ تو بندہ بات سوچے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور وہ دھوبیوں سے مدد مانگ رہے ہیں، کوئی بندہ دلیل دے، کوئی چج کی تو دے، کوئی عقل کے ساتھ تو دے۔ بھائی مدد مانگنا اور ہے جو بغیر اسباب کے مانگی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ما فوق الاسباب مدد۔ مثال کے طور میں بیٹھا ہوں یہاں، میں کہاں بیٹھا ہوں؟ یہاں ترامڑی میں بیٹھا ہوں، اور میں اپنے کسی رشتہ دار سے، کسی دوست سے جو بیٹھے اپنے گاؤں میں، یہاں سے بیٹھے بیٹھے بغیر نمبر ملائے اس کو آواز دوں اے فلاں میرے دوست میری مدد کرنا، یہ ہے اسباب کے بغیر۔ یہاں پہ کوئی سبب نہیں ہے، نہ میری بات وہاں پہنچانے کا، جب میں نمبر ملا لوں گا نا فون پر، پھر تو ایک سبب پایا جائے گا نا بیچ میں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جب میں نمبر موبائل نکالوں گا، نمبر ڈائل کروں گا، پھر تو بیچ میں آ گیا سبب۔ جب بیچ میں کوئی سبب نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ما فوق الاسباب، اسباب کے بغیر جب میں بلاؤں گا یہ ہوتا ہے مدد مانگنا۔ جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں، میں نے کوئی سبب استعمال نہیں کیا اور میں نے کہا یا اللہ میری مدد فرما، یہ ہے اسباب کے بغیر، اور یہ اسباب کے بغیر مدد کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ۔ اور یہی ہم نماز کے اندر کہتے ہیں اللہم انا نستعینک یا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے ومن نصر الا من عند اللہ، مدد صرف اللہ کی جانب سے ہے۔ یعنی اسباب کے بغیر جب بھی پکارا جائے گا وہ پکار کس کا حق ہے؟ اللہ۔ باقی اسباب کے تحت میں کہتا ہوں یار پانی پلا دو، پانی لے آؤ باہر سے، تو یہ شرک نہیں ہے، میں نے مدد آپ سے نہیں مانگی، میں نے آپ سے تعاون مانگا ہے، میں نے آپ سے کیا کی ہے؟ تعاون مانگا ہے۔ میں کہتا ہوں یار بازار میں میں نے جانا ہے، سامان خریدنا ہے، مجھ سے اٹھایا نہیں جائے گا، دو بندے میرے ساتھ آؤ، زیادہ سامان ہے، یہ میں نے مدد تو کوئی نہیں مانگی، یہ میں نے تعاون مانگا ہے۔ اور اس مدد میں اور اس مدد میں بہت فرق ہے، یہ ظاہری اسباب کے تحت مدد ہے، اور رب سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ بغیر اسباب کے۔ فرق سمجھ میں آ گیا جی؟ لال بجھکڑ شاہ نے کہا تھا بندہ درخت پہ چڑھ گیا ہے، نیچے نہیں اتر سکتا تو کیسے اتارا جائے؟ اس نے نیچے سے رسی پھینکی، بندے سے کہا کس کے نا اپنی کمر کے ساتھ باندھ لے، اس نے باندھ لیا، کہا 6 بندے مل کر کھینچو اس کو نیچے۔ اب وہ نہ بھی کھینچتے تو اس نے تو گر جانا تھا، جب 6 بندوں نے اس کو رسی ڈالی ہوئی تھی کھینچا نا، وہ نیچے گرا، پٹاخ لگا، نہ ہڈی بچی اور نہ پسلی بچی، مر گیا بیچارہ۔ لال بجھکڑ صاحب پاس کھڑے افسوس کر رہے بیچارے دی موت آئی سی، مر گیا، ورنہ کل اسی طرح ہم نے ایک بندہ کنویں سے کھینچ کر نکالا، وہ تو بچ گیا تھا۔ کہاں سے نکالا تھا؟ کنویں سے نکالا، کنویں سے تھا، اس کو دلیل بنا کر درخت والے کو کھینچا جا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ظاہری تعاون کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کو دلیل بنائی جا رہی ہے شرک پر۔
غیر اللہ سے مدد مانگنے پر؟ بھائی کچھ تو عقل تو کرو، کنویں سے کھینچنا اور ہے، درخت سے اتارنا اور ہے، ظاہری تعاون کے لیے کسی سے بات کرنا یہ اور بات ہے، اور بغیر اسباب کے مدد کے لیے پکارنا یہ اور بات ہے۔ کچھ بات سمجھو، اس کے مطابق تو دلیل دو نا۔ اسی طرح جناب ایک مولوی صاحب دلیل دے رہے تھے اور میں نے خود سنا، آج کل تو نیٹ پہ ساری چیزیں موجود ہے نا یا ایک تو یہ دلیل تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبیوں سے مدد مانگی تو ہم کیوں نہ مانگیں۔ دوسری ایک دلیل یہ تھی کہ ہم تیسرے پارے میں پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ 4 پرندوں کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا نا، اللہ نے کہا تھا ان کے ٹکڑے کرو اور ان کو پہاڑوں پر رکھو، ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ، یہ دلیل وہ مولوی صاحب دے رہے تھے۔ دیکھو جی ابراہیم علیہ السلام پرندوں کو پکاریں تو جائز ہے، تو ہم غیر اللہ کو پکاریں تو کیوں جائز نہیں ہے؟ سمجھ آئی؟ پکارو مدد کے لیے تھوڑے ابراہیم علیہ السلام پکار رہے تھے، سوال تو یہ ہے نا۔ اب عقل کے ساتھ بندہ سوچے، ابراہیم خلیل اللہ اور نعوذ باللہ معاذ اللہ اس کوے سے مدد مانگ رہے تھے، نعوذ باللہ۔ وہاں تو سامنے جبرائیل آ گیا جب آگ میں ڈالا جانے لگا، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا حل لک من حاجت، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ میں حاضر ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا حسبی اللہ، جبرائیل تو ہٹ جا، تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں، مجھے میرا رب کافی ہے۔ مدد تو جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے بیچ میں جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ بھی نہیں مانا، جب باری مدد کی آئی تو ثم ادعوہن۔ اب ہر بندہ عقل والا سمجھ رہا ہے کہ پرندوں کو مدد کے لیے تھوڑے ہی بلا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، وہ تو رب نے ان سے یہ کہا تھا ان کو ذبح کرو، پھر بلاؤ، پھر میری قدرت کو دیکھو کہ وہ کیسے زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو کہاں سچے دلائل کو چھوڑ کر کہاں اوٹ پٹانگ کی باتیں۔ اللہ ہمیں ان اوٹ پٹانگ کی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل مرنا ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ اگر ہم کوئی غلط تعویل کریں گے کتاب اللہ کی یا کوئی جھوٹ بولیں گے تو کل رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ قبر کے اندر نہ اس مال نے کام آنا ہے، نہ اس پارٹی اور جماعت نے کام آنا ہے۔ قبر کے اندر تو صرف یہ پوچھا جائے گا مر ربوں کا، رب تیرا کون تھا، تیرا دین کون سا تھا، اور تو کس نبی پر ایمان لانے والا تھا۔ وہاں تو یہ سوال ہوں گے، اور پھر جناب ہماری پارٹی اور ہماری جماعت کوئی کام نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیں سچ اور حق سمجھنے کی اور بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو محسوس کیا، قال من انصاری الی اللہ، حضرت نے فرمایا کون میری نصرت کرے گا اللہ کے دین کی تبلیغ کی طرف؟ قال الحواریون، حواریوں نے، حمیتیوں نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا کوئی خاص حواری بھی ہوتا ہے، اور زبیر میرا خاص حواری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا یہ میرا خاص حواری ہے۔ بعض صحابہ کے بعض خصوصی فضائل ہیں نا، تو لفظ حواری آیا تو زبیر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کر دیا۔ قال الحواریون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حمیتیوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے انصار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ۔ واشہد بأننا مسلمون، اور اے اللہ کے نبی آپ بھی گواہ بن جائیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اور یہ اسی طرح ہے جیسے مکی دور میں حج کے ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف قافلوں والوں کے پاس جاتے تھے اور بتاتے تھے مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، بتاؤ اس دعوت میں کون میرا ساتھ دینے والا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، مدد تو اللہ سے مانگتے تھے نا، لیکن تعاون کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلاتے تھے، اور پھر مدینہ کے انصار کو اللہ نے اس کام کے لیے چن لیا تھا۔ سبحان اللہ، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور دعوت دی آپ کو مدینہ آنے میں، یا رسول اللہ آپ مدینہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو وہاں میں آؤں گا، جس سے میں لڑوں گا تو میں لڑنا ہوگا، جس سے میری صلح ہوگی تو میں صلح کرنی پڑے گی، تب مجھے بلا کر لے جاؤ۔ اگر مکمل تعاون کر سکتے ہو تو مجھے لے کر جاؤ، نہیں کر سکتے ہو تو میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ انہوں نے بیعت کی لی، یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ کہا ٹھہر جاؤ، ابھی بیعت نہ کرو۔ انصار نے کہا یا رسول اللہ ہماری بھی کوئی شرط ہے، پھر آپ کی ساری شرطیں اب ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن ہماری بھی کچھ شرائط ہے۔ آپ نے بولو تمہاری کیا شرط ہے؟ کہ یا رسول اللہ ایسا نہ ہو
کل مکہ فتح ہو جائے اور اللہ آپ کو غلبہ دے دے، پھر آپ ہمیں چھوڑ کر آئیں گے نہیں، حالات پھر درست بھی ہو جائیں، پھر آپ کا بھی رہنا ہمارے پاس ہی ہوگا، جینا مرنا ہمارے ساتھ ہی ہوگا۔ اگر یہ شرط آپ مانتے ہیں تو آپ کی ساری شرطیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میرا بھی پھر جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر مکہ 8 ہجری میں فتح ہو گیا اور فوجیں کی فوجیں دین میں داخل ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نماز پڑھائی۔ صحابہ کہتے ہیں خاص کر انصار، وہ خوشی بھی تھی مکہ کے فتح ہونے کی اور یہ فکر بھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ نہ جائیں، واپس اپنے گاؤں مکہ نہ چلے جائیں، لیکن کہتے ہیں خوشی کی انتہا نہ رہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد اعلان کیا اتموا صلاتکم فإنا قوم سفر، نماز باقی مقامی لوگ جو پوری کر لو بھائی، ہم تو مسافر ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں اتنی خوشی، انصار کہتے ہیں نبی پاک مکہ میں مسافر ہیں، آپ واپس پلٹ کے ہمارے ساتھ ہی آئیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر مدینہ چلے گئے اور آج بھی انصار کے ساتھ نبی مدینہ میں اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، مدینہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ بتایا کہ انصار جو دین کے مددگار ہوتے ہیں ان کی عزت اللہ جانتے ہیں یا پھر اللہ کے رسول جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خیر، انصاری وہ بنے انصاری جو حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور نبی کی تائید کرنا، اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں نا بار بار منت کر کے ہاتھ جوڑ کے، صحابہ کے بارے میں کبھی بے ادبی نہ کرنا، صحابہ کے بارے میں کبھی کوئی برا بول نہ بولنا، جن کو اللہ نے اپنے نبی کی تائید کے لیے چنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب لوگ انکار کر رہے ہوتے ہیں، جو نبی کا اقرار کرنے والے ہیں، ان کی عظمت کو بعد والے نہیں پہنچ سکتے، چاہے وہ مہاجرین ہوں، چاہے وہ انصار ہوں، چاہے وہ اس کے بعد ایمان لانے والے ہوں۔ جب جن کو رب کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کو اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ کہتا ہے میں نے جنت انہی کے لیے تیار کی ہے۔ رب جن کو یہ اعزاز دے، مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں ان کی غلطیاں نکالوں یا ان کے بارے میں نعوذ باللہ کوئی ایسی زبان استعمال کروں جس کی وجہ سے ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، میرا کچھ نہیں بچے گا۔ خیر، وہ انصار جنہوں نے اللہ کے نبی کی نصرت کی، اور سورہ یاسین میں اس شخص کا تذکرہ بھی اللہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا نبی کی تائید کرنے والوں کا تذکرہ اللہ کس طرح کرتے ہیں۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ایک بستی میں میرے نبی دعوت دے رہے تھے، لوگ انکار کر رہے تھے۔ جاء من اقصى المدینة رجل یسعیٰ، شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آ کر میرے نبیوں کی تائید کی اور میرے نبیوں کی دعوت پر لبیک کہا، لوگ اس پر ٹوٹ پڑے، لوگوں نے شہید کر ڈالا۔ قیل ادخل الجنہ، رب کہتا ہے میں نے اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اور جنت میں جا کر کہنے لگا او میری قوم، کاش کہ تمہیں بھی پتہ چل جاتا میرے رب نے میری زندگی کے سب گناہوں کو کیسے معاف کر دیا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے ساتھ تو اللہ نے بخشش کے وعدے کیے ہوئی ہیں، لہم مغفرہ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے عزت کا رزق ہے، ان کی اگر کوئی غلطیاں ہوئی بھی ہیں رب نے بخشش کے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ نبی کی تائید جو کی ہے نا، اتنا اونچا عمل جو کیا ہے، اس برکت سے اللہ معاف کر دے۔ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، 100 نہیں ہزاروں غلطیاں ہیں ہمارے اندر، اور ہمیں یقین ہے جب ہم رب سے کہیں کہ اللہ معاف کر دے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حالانکہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت پر ہمیں امید ہے، اور ان کے لیے تو قرآن وعدے بیان کر رہا ہے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ تو ہمارا کام ان کے لیے دعائیں کرنا ہے، ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، ان کو سلام عقیدت پیش کرنا ہے۔ خیر، اللہ فرماتے ہیں جب حواریون نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی ہم ایمان لائے اللہ پر، آپ بھی گواہ ہو جائیں، پھر رب کے سامنے انہوں نے دعا بھی کی، اور کیا کہا؟ ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب
ہم ایمان لائے اس کے ساتھ جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے تیرے رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ تو ہمیں لکھ دے گواہی دینے والوں کے ساتھ جو تیری وحدانیت کی گواہی دیں اور تیرے نبی کی رسالت کی گواہی دیں، اے اللہ ان سچے گواہوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور انہوں نے چال چلی، انہوں نے تدبیر، مکر کہتے ہیں ایک لطیف خفیہ تدبیر کو، یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے۔ ایک انسان بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں جناب کسی بندے کے قتل کا، نعوذ باللہ، تو یہ کیا ہے؟ خفیہ تدبیر ہے، بری تدبیر ہے۔ اور دوسرے بندے بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں یار فلاں بندہ بڑا پریشان ہے، خفیہ طور پر اس کے ساتھ کوئی تعاون کر دیا جائے، کوئی مدد کر دی جائے، بس یہ بھی خفیہ تدبیر ہے اور یہ اچھی تدبیر ہے۔ کوئی کسی کے قتل کی تدبیر بناتا ہے تو برا اس کو مکر کہہ دیتے ہیں، اور اگر اچھی بنائی جائے تو اس کو اچھا مکر کہہ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیر بنائی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے بھی، کون سی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی تدبیر بنائی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنے کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ ان کی تدبیروں کو اللہ نے ناکام کر دیا اور اپنی تدبیر کو اللہ نے کامیاب فرما دیا۔ اور آخری بات، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین نے مشورہ کیا دار ندوہ میں بیٹھ کر، سورہ انفال میں اللہ بیان کرتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، یہی لفظ ہے یمکر مکر، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، جب انہوں نے اکٹھے ہو کر مکہ میں مشورہ کیا یا آپ کو قید کر دیا جائے یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، انہوں نے میرے محبوب کو قتل کرنے کا مشورہ اور منصوبہ بنایا، میں نے اپنے نبی کی حفاظت کا فیصلہ کر لیا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ان کی چالیں ناکام ہو گئیں، اللہ کا فیصلہ کامیاب ہو گیا۔ ایسے یہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، پس جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو، قال، تو کہا، من انصاری الی اللہ، کون میری نصرت کرے گا اللہ کی طرف؟ قال الحواریون، حمیتیوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ ہو جاؤ کہ بے شک ہم فرما برداری کرنے والے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بما انزلتا، اس کے ساتھ جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور اتباع کی ہم نے رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، بس لکھ دے ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔